بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبے مسافرت میں ہے، یعنی دور کا مسافر ہے، اس نے لمبی جگہ سفر کرنا ہے اور پراگندہ حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے اس کے پاس پھٹے پرانے ہیں، یعنی ایسی اس کی حالت ہے کہ انسان دیکھ کر ترس کھا جائے، بڑا گندہ حال ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں۔ اگر اور وہ آدمی اس سفر کے اندر رہ کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا۔ تو ہماری دعاؤں کے بیچ جو رکاوٹ ہے وہ حرام کمائی ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجاب الدعوات بننے کے لیے ایک بہترین نسخہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس اپنی کمائی کو پاکیزہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ جب تمہاری کمائی پاکیزہ ہوگی تو ہماری ہر دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ایک لقمہ انسان حرام کا کھاتا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اندازہ کریں کہ جب ایک لقمے کی سے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، جو سود کھا رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، کسی کا مال نہ حق کھا رہے ہیں، تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک روایت کے اندر، کہ بیت المقدس کے اوپر ایک فرشتہ متعین ہے، وہ صبح کو بھی اعلان کرتا ہے، شام کو بھی اعلان کرتا ہے کہ جس کی کمائی حرام کی، نہ اللہ اس کے فرض قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کے نفل قبول کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کوئی کپڑا پہنتا ہے، اس کپڑے کے اندر کچھ مال حرام کا بھی ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر موجود رہے گا اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حرام مال کما کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، حرام مال کمایا اور نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کسی جگہ نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، اس کو پیشاب کے ساتھ پاک کر رہا ہو، یعنی یہ بیوقوف ہے کہ حرام کما رہا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہم جو ہے اپنی آمدنیوں کو پاک کریں اور حرام سے بچیں، حلال جو تھوڑا ہو وہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔